السلام علیکم دوستو، اذان اور اقامت میں غلطیاں آپ کی نماز پر اثر ڈال سکتی ہیں۔ ہر مسلمان ضرور جانیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اذان اور اقامت کے بارے میں ایسی اہم باتیں ہیں جن سے بہت سے مسلمان لا علم ہیں؟ اگر یہ مسائل نہ معلوم ہوں تو مسجد میں روزانہ ہونے والی بعض غلطیاں آپ سے بھی ہو سکتی ہیں۔ آخر تک ضرور دیکھیے کیونکہ یہ معلومات ہر نمازی کے لیے ضروری ہیں۔ اذان اسلام کا عظیم شعار ہے۔ اس کا مقصد مسلمانوں کو نماز کے وقت کی اطلاع دینا اور اللہ تعالیٰ کی طرف بلانا ہے۔ اذان کے الفاظ وہی ہونے چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے۔ ان میں اپنی طرف سے کوئی اضافہ یا کمی کرنا درست نہیں۔ اذان سننے والا بھی خاموشی سے اذان سنے اور مؤذن کے الفاظ کو دہرائے، البتہ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے جواب میں لا حول ولا قوۃ الا باللہ پڑھے۔ اذان کے بعد مصنون دعا پڑھنے کی بہت بڑی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ اب بات کرتے ہیں اقامت کی۔ اقامت نماز شروع ہونے کے اعلان کا نام ہے۔ اقامت کے بعد بلا ضرورت باتیں کرنا یا غیر ضروری تاخیر کرنا مناسب نہیں۔ امام اور مقتدی فوراً نماز کے لیے تیار ہو جائیں۔ اگر کوئی شخص اکیلے نماز پڑھ رہا ہو تو اس کے لیے بھی اذان اور اقامت کہنا باعث اجر ہے، اگرچہ بعض حالات میں ان کے بغیر بھی نماز ادا ہو جاتی ہے۔ مسجد میں ایک ہی جماعت کے لیے بار بار اذان دینا درست نہیں، اور اگر نماز قضا ہو جائے تو اس کی اپنی اذان اور اقامت کا حکم الگ فقہی تفصیل رکھتا ہے، جسے اپنے مسلک کے معتبر علماء سے سیکھنا چاہیے۔ یاد رکھیں، اذان صرف اذان لگانے کا نام نہیں بلکہ یہ توحید، رسالت اور نماز کی عظیم دعوت ہے۔ اس کا ادب، صحیح طریقہ اور مصنون دعائیں سیکھنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کے لیے مفید رہی ہو تو اسے ضرور شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ مسلمان اذان اور اقامت کے صحیح مسائل جان سکیں، اور میرے چینل جاویداں اسلامی کو سبسکرائب بھی کریں۔